رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم سب مانتے ہیں نا، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ عظیم تر انسان ہیں۔ اللہ نے پوری انسانیت میں سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ اپنی شرافت اور سب سے زیادہ اپنا قرب جو جس بندے کو دیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سب کو پتہ ہے۔ اتنے برگزیدہ بندے ہونے کے باوجود جتنی تکلیف انہوں نے دنیا میں دیکھی، اتنی تکلیف کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں وہ دیکھے گا کیا، اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کیا کیا تکلیفیں دیکھی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ نمبر 1، اپنی 3 بیٹیوں کا جنازہ خود پڑھایا، 1 نہیں 2 نہیں 3 بیٹیوں کا جنازہ خود پڑھایا۔ نمبر 2، شہر سے دربدر کر دیا، اپنے شہر سے، اپنے آبا و اجداد کا شہر، جس شہر میں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، وہاں سے نکال دیا۔ اپنے شہر سے نکالنے کے بعد پھر کیا کیا، مدینہ گئے تو مدینہ کے اندر بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، وہاں سے بھی نکالنے کے لیے بہت کوشش کی، ہر طرح کی تکلیفیں دی۔ طائف میں گئے، پہاڑوں کے دامن میں پتھروں کی بارش کر دی، پیر لہو لہان کر دیے، اور اس کے بعد چل نہیں پا رہے، نہ چلنے کی وجہ سے، چلنے کی استطاعت نہ رہنے کی وجہ سے ایک جگہ میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا، اپنوں نے تکلیفیں دی۔ اور پھر بچپن کی حالت کیا، پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کے اندر تکلیفیں اتنی دیکھی، ایک دن اگر تھوڑا سا کھا لیتے تو ایک دن نہیں کھاتے، 2 دن نہیں کھاتے، 3 دن نہیں کھاتے، پیٹ میں پتھر باندھ کے رکھتے۔ حالانکہ اللہ نے آفر بھی دیا، بولے تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے آپ کے پیچھے لگا دوں، لیکن کیا کہا، نہیں چاہیے مجھے، میں ایک دن کھاؤں گا تو شکر کروں گا، ایک دن نہیں کھاؤں گا تو صبر کروں گا۔ اگر شاکرین میں سے بنوں گا تب بھی آپ کے عظیم انسانوں میں سے ہوں، صابرین میں سے بنوں گا تب بھی آپ کے عظیم انسانوں میں سے ہوں۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، یا اللہ میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ہی یہ تکلیف آنی تھی، مجھے ہی یہ بیماری ملنی تھی، میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، میرے ساتھ ہی وہ ہونا تھا، یا اللہ فلاں کو دیکھو اتنا خوش ہے، فلاں کے پاس دولت ہے، مال ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، یا اللہ میرے ساتھ یہ تکلیفیں آنی تھی، میرے ساتھ ہی سب کچھ ہونا تھا، آپ کو میں ہی ملا تھا۔ اس طرح کے ہم الفاظ کستے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تکلیفیں دیکھی ہی کہاں ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس بندے کے سامنے، جس باپ کے سامنے اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہو، جس باپ کے سامنے اپنے جوان بیٹی کا انتقال ہو رہا ہو، اس باپ کے اوپر سے کیا گزرتا ہے پتہ ہے؟ ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جس باپ کے اوپر گزر رہا ہو نا، اس سے پوچھیں، اس کو دیکھیں تو پھر شاید تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تکالیف کا سامنا کیا، ان تکالیف کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد تہجد میں اٹھ کے اپنے پیر کو سجا کے، اپنے پیر کو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ پیر سوجنے لگتا، اور کس لیے؟ دنیا کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے۔ یا اللہ میری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، میری امت کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، میری امت کی مغفرت کرتے رہنا، میرے جانے کے بعد میری امت کے اوپر پتھروں کی بارش نہیں کرنا، میری امت کی اجتماعی طور پہ دفن نہیں کرنا، اجتماعی طور کے اوپر ان کو عذاب نہیں دینا، میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری امت کے ہر ایک فرد کو معاف کر دینا، جنت میں داخل کر دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قیامت کے دن سکون سے، آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ایک ایک امتی کو اپنے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے جہنم سے نکلوا نہ لے، اللہ سے دعائیں کر کے نہ نکلوا لے۔ اتنی تکالیف دیکھی صرف اپنی امت کے لیے، کیا میری امت کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ کرے، اپنی امت کی فکر تھی صرف، اور کوئی فکر نہیں۔ اتنے برگزیدہ بندے ہونے کے باوجود جو اللہ دنیا سے عرش سے فرش پہ لے کے آ رہا ہے، فرش سے عرش پہ لے کے جا رہا ہے، بیت الحرم سے، بیت الحرام سے بیت المقدس لے کے جا رہا ہے، پھر وہاں سے اپنے اعلیٰ علیین تک لے کے جا رہا ہے۔ قاب قوسین او ادنی، اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، 2 کمان سے زیادہ کا فاصلہ رہ گیا، قاب قوسین او ادنی، اور اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب جتنے قریب لے کے گئے، اتنے قریب تو جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے۔ اتنے مقرب ہونے کے باوجود بھی دنیا میں اتنی تکلیفیں کیوں ملی؟
کیوں اللہ نے اتنی تکلیفیں دکھائی؟ صرف اس امت کو دکھانے کے لیے، سکھلانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میرا سب سے زیادہ برگزیدہ بندہ دیکھو کس طرح دنیا سے جا رہا ہے، کس طرح دنیا میں تکلیفیں دیکھ رہا ہے، کس طرح تکلیفوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اے انسانوں، تم بھی صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنا، ہر آن ہر گھڑی مجھے یاد کرتے رہنا۔